السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا صلى الله على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته سلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذات محياه وتعطت العوالم بثيب ذكر ورياه. بزرگان ملت، مائے بہنوں، اللہ جل شانہ و من ولہ کا بے انتہا شکر ہے. اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. بے پایا کرم ہے رب العالمین کا، اس پرآشوب زمانے میں ہمیں آج تک زندہ رکھا، اپنے منشا کو سمجھنے کے لیے، اپنے احکام پر عمل کرنے کے لیے قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے سرفراز کیا. ساتھ ہی ساتھ پروردگار عالم نے آج ہم کو ایک مبارک اور مسعود محفل میں جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا. دوستو، فی زمانہ مسلمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت دور آ گیا ہے. جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مسلمان دور ہوتا جا رہا ہے، اسی طرح خدا بیداری، دین بیداری، رسول بیداری عام ہو چکی ہے. ایسے سمے میں آج ہم ایک مبارک اور مسعود محفل میں جمع ہیں. ہر شخص ماحول کا تابع ہو گیا ہے، ہر شخص سوسائٹی کا تابع ہو گیا ہے. اسی لیے ہمیشہ سوسائٹی اور ماحول ہی کا خیال رکھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا کوئی خیال نہیں رکھتا. چنانچہ ابھی یہ جو محفل ہے، جس عقد میں ہم جمع ہوئے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد واحد یہ ہے، ایک اللہ کی بندی، ایک اللہ کا بندہ اللہ رسول کے احکام کے تحت ایک جا ہونا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا کام شروع ہو گیا. حق تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ پروردگار عالم زوجین کے امتزاج سے ہی تخلیق کا راز رکھا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ
بغیر امتزاج کے زور و زوجہ کے کبھی بھی جو ہے اس سے انسانیت کی تخلیق نہیں ہوتی۔ اب آئیے، عقد میں جب ہم شریک ہیں اور سارے لوگ عقد ہی چاہتے ہیں، سوسائٹی اور ماحول بھی یہی چاہتا ہے، اللہ اور رسول بھی یہی چاہتے ہیں کہ عقد ہو، تب کہیں چل کر زوج اور زوجہ کی ایک جا ہو سکتی ہے۔ دوستو، یہ عقد کے بعد جو عمل ہوگا وہ سب کو معلوم ہے، صرف ایک عقد ہی بیچ میں ہے۔ اگر یہ لوگ چاہتے تو عقد سے پہلے بھی جو ہے ایک جا ہو سکتے ہیں، لیکن سوسائٹی اس کو برا سمجھتی ہے، ماحول اس کو جو ہے برا بھلا کہتا ہے، ماحول اور سوسائٹی میں صورت دکھانے کے لائق نہیں ہوتا، بلکہ ماحول بھی جو ہے اس کو جو ہے لے پڑے گا۔ اس لیے یہ سہارا لے لیے ہیں اللہ رسول کے احکام کا، ورنہ عقد کے بعد بھی وہی کام ہے، عقد سے پہلے بھی وہی کام ہے، صرف فرق ہے تو صرف عقد و نکاح کا ہے، صرف فرق ہے تو عقد و نکاح کا، کام میں کوئی فرق نہیں۔ اس سے بھی بچے ہوتے ہیں، اس سے بھی بچے ہوتے ہیں، مگر سوسائٹی اور ماحول جو ہے اس کو گندا سمجھتا ہے۔ ماحول اور سوسائٹی میں یہ بہت برا فعل ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ صرف ماحول اور سوسائٹی میں ہے، بلکہ اللہ رسول کے پاس بھی بہت برا ہے۔ مگر بولنا یہ چاہتا ہوں میں کہ صرف عقد و نکاح کو، سنت کو رکھتے ہیں ہم، اللہ رسول کے احکام کو عقد میں رکھتے ہیں، بقایا ساری زندگی میں اللہ رسول کے احکام کو خربت کر دیا، پشے پش ڈال دیا۔ مسلمان کی ساری زندگی اللہ رسول کے احکام کے خلاف ہو رہی ہے۔ یہ کام بھی ہو سکتا تھا اللہ رسول کے خلاف، مگر چونکہ سوسائٹی اس کو برا کہتی ہے، اسے سوسائٹی کے منہ کو چھپانے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ آج ماحول یہ ہے، میرے بولنے کا مطلب نہیں کہ یہ کام، یہ جو عقد ہو رہا ہے، یہ دلہا یہ دلہن ایسا کر رہے ہیں، یہ مانا نہیں ہے۔ ہمارے ماحول میں، یعنی مسلمانوں کے ماحول میں اللہ رسول کے احکام تو ختم ہو چکے ہیں، کہیں بھی ہماری زندگی میں اللہ رسول کے احکام نہیں ملتے ہیں۔ اگر ملتے ہیں تو فقط عقد و نکاح ہی میں ملتے ہیں، اس کے سوا کہیں نہیں۔ اور اسی کو سنت سمجھا ہے، بقایا سب سنتیں، سب بالا ہے، طاق ہے، تمام سنتوں کو پشے پوش ڈال رکھا ہے اور مزے میں جی رہا ہے۔ دیکھیے سوسائٹی کا عالم کیا ہے، ماحول کا کیا عالم ہے۔ اگر ہم داڑھی مونڈ دیتے ہیں، سنت رسول کو ہم نکال دیتے ہیں، ماحول کچھ نہیں بولتا۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، سوسائٹی کچھ نہیں بولتی، دکھا دوں گے۔ اور اگر ہم تجارت کریں یا ملازمت کریں، اس میں حرام و حلال کو شامل کر لیا، کوئی ماحول روکنے والا نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہاں ماحول کا خیال نہیں آتا ہے، کیا بات ہے، یہاں سوسائٹی کا خیال نہیں آتا ہے۔ جہاں اللہ کے رسول کی سنتیں مٹ رہی ہوں، جہاں اللہ کے احکام مٹ رہے ہوں، وہاں نہ باپ بولے گا، نہ ماں بولے گی، نہ بھائی بولے گا، نہ بہن بولے گا، نہ محلہ بولے گا، نہ سوسائٹی بولے گی، کوئی نہیں بولے گا۔ مگر یہ ایک کام ایسا ہے کہ بغیر عقد کے اگر کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑتا تو سوسائٹی اس کو تھوکنا شروع کر دیتی۔ صرف یہ ایک ہی کو پسند کیا ہے، بقا سب چھوڑ دیا ہے۔ مسلمانوں، آنے والی سات کو سامنے رکھو، تم یہ خوش فہمی میں مت رہو۔ جو زندگی تم کو مل چکی ہے، تم سمجھ رہے یہی ایک زندگی، اس کے بعد زندگی نہیں۔ مسلمان کا عقیدہ خراب ہو گیا، ماحول کی وجہ سے اس کے قلب و نظر متاثر ہوئے ہیں۔ دنیا کا ماحول، دنیا کی نئے رنگی نے اس کے عقیدے کو بڑا جو ہے عقیدے کو نقصان پہنچایا ہے۔ مسلمان کا آج عقیدہ یہ ہے کہ آخرت کا کوئی خیال اس کو نہیں ہے۔ اگر آخرت کا خیال اس کو ہوتا تو ضرور جو ہے جس طرح عقد میں جو خیال رکھا ہے سوسائٹی کا، اسی طرح ہر جگہ خیال رکھا آخرت کا، ہر جگہ خیال رکھا آخرت کا۔ کمائی میں دیکھتے ہیں ہم کے نیچے اوپر کرتا ہے، کسی کے جو ہے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے تو نہ معلوم کیا کر کے رکھ دیتا ہے، نہ معلوم کس کی پراپرٹی کیسے کھینچ لیتا ہے، نہ معلوم کیا کیا کر جاتا ہے۔ اور پھر یہ تمام کرنے کے فی نفس ہی اپنے لیے تو یہ اعمال کو بالا طاق کر دیا۔ نماز پڑھیں گے، دیکھیں گے، روزہ کا، ارے وہ تو ہے بھائی، ابھی ہم بڈھا کون ہوا ہے، داڑھی جوڑنا، ارے بھائی یہ داڑھی کا کیا مسئلہ، لیکن میں کہ یہ داڑھی لگے تو کام چلتا، کیا نوکری نہیں ملتی ہے۔ دیکھا تم نے
مسلمان خود اپنے اندر سے اللہ رسول کے احکام کو الگ کر دیا ہے. صرف یہ ایک ہے کہ اس لیے کہ لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا بولیں گے، اسی لیے عورت کا ہاتھ پکڑنے کے لیے ہاتھ کا بہانہ لے لیا. اب سوسائٹی تمام خوش ہو رہی ہے، او پرواہ نہیں. ارے اب دعائیں صاحب حلال ہے، اللہ رسول کے احکام کے تحت یہ کام ہوا ہے، حلال ہے. بقیہ زندگی تمہارا کھانا کیسا ہے، تمہارا سونا کیسا ہے، تمہارے بیوی کے حقوق کیا ہیں، تمہارے شوہر کے حقوق کیا ہیں، تمہارے اولاد کے حقوق کیا ہیں، تمہارے ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، حقوق جار کیا ہیں، ہم نے کوئی خیال نہیں کیا. اور بڑا ظلم تو ہم اپنی جانوں پہ یہ بھی کیا ہے، وہ یہ کہ ماحول دیکھیے کیسا ساتھ دیتا ہے. میکانک جب تک میکانک کا کام نہیں سیکھتا، جب تک جو ہے وہ اپنی دکان نہیں لگاتا. کوئی میکانک ہو، کوئی فن والا ہو، جب تک فن پر عبور حاصل نہ کرے وہ کبھی جو ہے دکان نہیں لگاتا، کبھی کارخانہ نہیں لگاتا. کیا بات ہے، جب تک پڑھا لکھا نہیں ہوتا دفتر کی طرف رخ نہیں کرتا. کیا بات ہے، جب تک جو تم کچھ حاصل نہیں کیا آپ نہ ڈاکٹری کرتے، نہ انجینئرنگ کرتے، نہ وکالت کرتے ہیں. دنیا کے جتنے کام آپ کرتے ہیں پہلے فن سیکھتے ہیں بعد میں عمل میں لاتے ہیں. پہلے وہ قاعدہ سیکھتے ہیں اس کے بعد عمل میں لاتے ہیں. پہلے وہ اصول کو سیکھتے ہیں اس کے بعد کو عمل میں لاتے ہیں. چنانچہ ڈاکٹر کو دیکھیے، جب تک وہ طب کے اصول سے واقف نہ ہو، بیماری کا دیکھنا، بیماری کی تشخیص کرنا، تجویز اس کی دوا کا کرنا، یہ تمام جب تک وہ فن حاصل نہیں کرا کبھی کسی کو دوا بھی نہیں دیتا کہ انجیکشن بھی نہیں، ایک گولی نہیں لکھ سکتا. اگر وہ لکھ لیا ہاتھ آ جائے گا، وہ ہتھ کڑے چل جائے گا، ہاتھ وہ پولیس اس کو آ کے ہتھ کڑے لے جائے جیل میں ڈال دے گی. تو معلوم ہے ساری دنیا ہم کو جو ہے دھتکارے گی، سزا دے گی، عزت جائے گی. اسی لیے کوئی کام بھی دنیا کا جو کرتا ہے بغیر فن والے کے نہیں کرتا، بغیر فن حاصل کیے کے نہیں کرتا، بغیر اصول کے نہیں کرتا. ایک مکان بنانا ہے، انجینئر کا سہارا لے. انجینئر بھی مکان بنانے کا جو مشورہ دیتا ہے بغیر فن کے نہیں دیتا. دیکھا تم نے؟ تو معلوم یہ ہوا دنیا کے جتنے فنون ہیں، دنیا کے جتنے کام ہیں، زندگی کے جتنے کام ہیں، وہ سارے کو جو ہے پہلے فن سیکھتا ہے، اصول سیکھتا ہے، قاعدہ سیکھتا ہے، اس کے بعد چل کر اس پر عمل کرتا ہے. وہ فن اس کے لیے کامیاب ہوتا ہے. سب کو معلوم ہے. صرف گھر بنانا اپنا پیسہ تھا. کیا بات ہے تمہیں کیوں سہارا دیا انجینئر کا؟ کیا بات ہے انجینئر تم کو کیوں مشورہ دیا؟ ہمارے دل میں جیسا آیا ہم اسی دیوار اٹھا لیں گے، جدھر چاہ ہم چھت ڈال لے سکتے ہیں. کیا بات ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے پاس جاؤ، فن والے کے پاس جاؤ، نقشہ تیار کرو، اس کے نقشے کے موافق جو اتارو، کیونکہ وہ فن والا ہے. وہ گھر کو جو ہے سمجھتا ہے، بنیاد کیسی ہونا، چھت کیسی ہونا، پھر اس کا ویلیویشن کیا فلا بالا بچہ سب معلوم ہے اس کو. یہاں تک کہ ایک راڈ اس میں ڈالا ہے تو کیا طریقے کا ڈالنا اس کو معلوم ہے. جب تک وہ فن نہیں سیکھے گا نہ تم کو جو ہے مکان بنانے کی اجازت دے گا، نہ مکان بنانے کا مشورہ دے گا. ہے ڈاکٹر بھی ایسے ہی ہے، وکیل بھی ایسے ہی ہے. آپ جتنے ایک میکانک، سائیکل کا میکانک بھی پارا نہیں پکڑ سکتا ہے. وہ کیا بات ہے. مگر جب تک ہم دین نہیں سیکھتے عقد کرنے کے لیے ہم آ جاتے ہیں. یہ کیا بات، یہ کیا ظلم ہے. ہم نے حقوق زوجین نہیں سیکھا اور زوج کو اپنی گود میں لینا چاہتے ہیں. دیکھا تم نے، ہم نے میاں بیوی کے حقوق کو نہیں سمجھا. اللہ رسول کے پاس میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں یاد رکھو. وہ دن آنے والے ہیں، حشر کا میدان آنے والا ہے. وہاں حقوق العباد کے تعلق سے پرشش ہوگی. حقوق اللہ وہ تو اللہ کے حق ہیں، چاہے اللہ معاف کر دے، چاہے اللہ اس کو سزا دے دے، وہ اس کے اختیار میں ہے اللہ تعالیٰ کے. وہ غفور الرحیم بھی ہے، وہ جو ہے وہ جبار و قہار بھی ہے، اس کا اختیار ہے، چاہے وہ سزا دے دے چاہے وہ جزا دے دے. مگر حقوق العباد کے تعلق سے حق تعالیٰ فرمائے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب حقوق العباد کا مسئلہ آتا ہے تو جب تک وہ حقدار، جب تک بندے جو حقوق العباد جو جن کے حق ہے وہ جب تک معاف نہیں کریں گے اللہ معاف نہیں کرے گا. سمجھ میں آئی دوستو؟ ہم یہ دنیا کی زندگی کو ہم یہ سمجھ گئے سب کچھ یہی ہے، یہ خواب ہے آپ کا ہمارا.
سب کچھ یہ نہیں، آنے والا سب کچھ ہے. مسلمان کی دو زندگی ہے، مسلمان کی دو زندگی ہے دوستو. دنیا کی زندگی جو ہے وہ آخرت کو کمانے کے لیے ہے، آخرت کو بنانے کے لیے ہے. فضول نہیں دیا تم کو، دنیا میں بیکار نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ. خلق الانسان عبثا، انسان کو عبث نہیں پیدا کیا. دنیا میں جو تم کو پیدا کیا ہے آخرت کمانے کے لیے پیدا کیا، مگر تم دنیا کماتے ہو، آخرت کو چھوڑتے ہو، منشاء حق کے خلاف زندگی بسر کرتے ہو. تم کو دنیا میں جو بھیجا گیا ہے آخرت کمانے کے لیے بھیجا گیا. کیا فرمایا سرکار دو عالم، الدنیا مزارۃ الآخرہ، دنیا کھیتی ہے آخرت کی. یہاں زراعت کرو، وہاں جا کے کاٹو فصل کو، فصل یہاں کاٹی نہیں جائے گی. ہوگی بات. معلوم یہ ہوا دنیا تمہارے آخرت کمانے کے لیے دی گئی تھی، ہم نے دنیا کو دنیا ہی کمانے کے لیے رکھ لیا. اس لیے اللہ کے احکام ہمارے اندر سے نکل گئے. اگر کسی مسلمان کو یہ خیال آ جائے کہ میں اس سے یہ چیز حاصل کرنا ہے تو کبھی ضائع ہونے نہیں دے گا، کبھی ضائع ہونے نہیں دے گا. اس کو معلوم ہو گیا. دیکھیے پیسے کی کیا قدر ہے آپ کے پاس، پیسے کی کیا قدر ہے آپ کے پاس. اگر 1,00,000 روپیہ تمہارے پاس ہو، اس سے تم مکان بھی خرید سکتے ہو، اس سے تم دکان بھی خرید سکتے ہو، اس سے تم سائیکل بھی خرید سکتے ہو، موٹر بھی خرید سکتے ہو. یہ 1,00,000 روپیہ اگر تمہارے پاس ہو تو عزت بھی حاصل کر سکتے ہو، دولت بھی حاصل کرتے ہو، اور تم اس سے جو تجارت کر سکتے ہو، اس سے تم حماقت بھی حاصل کر سکتے ہو. تم کو معلوم ہے. مگر جب 1,00,000 جب تمہارے پاس آتے ہیں تو یہ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ یہ لے کے جا کے جو ہے آپ کلیا میں ڈال کے بند کرنے کے واسطے رکھتے ہیں، بلکہ اس سے فائدے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر شخص جس کے پاس 10 روپے آتے ہیں اس کو 12 روپے بنانے کی کوشش کر رہا ہے. ہر شخص جو مکان بنا رہا ہے 2 کمرے بنا کے کمرہ کرایہ کو دینے کی کوشش کر رہا ہے. ارے ہر شخص معلوم ہے دکان لگا رہا ہے، وہاں تجارت ہے، مکان بنا رہا ہے وہاں بھی پیسہ کمانے کی کوشش ہے. مگر یہ کیا بات ہے، جب دنیا ہم کو ملی ہے، دنیا کی زندگی ملی ہے، ہم آخرت کے واسطے آئے ہیں، یہاں آخرت کے واسطے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہم دنیا سے دنیا ہی خرید رہے ہیں. یہی ظلم ہو گیا، یہی ظلم ہو گیا. وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم يظلمون. ہم ظالم نہیں ہیں، تم اپنے نفسوں کو ظلم کر رہے ہیں. ہم نے دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ تم آخرت کماؤ. ہم نے آخرت کو بھلا بیٹھا. آخرت کیا چیز ہے ہم کو نہیں معلوم. اگر آخرت کا علم ہوتا، آخرت کا یقین ہوتا، آخرت پر ایمان ہوتا تو اس دنیا سے آخرت خریدتا. آج یہ عقد جو ہو رہا ہے، آج یہ جو عقد ہو رہا ہے، یہ جو بیوی جو لے رہا ہے، یا بیوی جو ہے اس کے پاس آ رہی ہے، یا یہ شوہر کو حاصل کر رہی ہے، یہ دونوں مل کے ایک دوسرے پہ لگے ہوئے ہیں. اس کے قریب میں ہو جاؤں، میں اس کے قریب ہو جاؤں، یہ دونوں میں ایک اندر کی کیفیت ہے کہ ہم دونوں ایک جا ہو جانا ہے. مگر ایک جا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ بچے جننا ہے. ایک جا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ تمہارے ہاتھ میں تو بچے نہیں ہیں. تم اگر 100 سال بھی بیوی کے پاس رہیں گے بچے نہیں ہوں گے. کیا بات ہے؟ جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم کو اولاد نہ دے ہے. تو معلوم ہوا پھر یہ کیوں کر رہے ہیں؟ عرض کرنے کا کیا ہے؟ آپ اپنی خوشی کے لیے کر رہے ہو. اللہ نے حکم دیا ہے اپنے نفس کی خواہش بھی پوری کرو، مگر میرے اور میرے رسول کے منشا کے تحت کرو، میرے رسول کے منشا کے تحت کرو. آج جو یہ عقد ہو رہا ہے تم یہ سمجھ رہے ہو دنیا کے واسطے. اگر یہ دنیا کے واسطے کر رہا ہے تو پھر اس کا آخرت کھو دیا، آخرت کھو دیا. میں نے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی، اس کا منشا اور مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے حق تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. کیا بات ہے؟ اے ایمان والو، جو بات اب تم بولو گے اس پر ہی بولو، یہ یقین کی بولو، یہ بات پکی بولو. مطلب کیا ہے؟ قول سدید اس کو کہتے ہیں جو زبان اور دل میں اتحاد ہو. زبان اور دل میں اتحاد ہو، وہ لڑکی ہو یا لڑکا، ان دونوں میں زبان میں اور دل میں اتحاد ہو. دل بھی وہی بولنا، زبان بھی وہی بولنا. ان دونوں ہو. دل میں اگر کچھ رکھ کر اگر زبان سے کچھ بول کے کرے تو دھوکہ ہے. یہ دھوکہ ہے تمہارا. دھوکہ کھا جاؤ گے، دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی ذلیل ہو. چنانچہ کتنے ایسے واقعات گزرتے ہیں. یہ وجہ یہی ہے، دل میں رہتا کچھ ہے اور زبان سے کچھ بولتے ہیں، دھوکہ کھا جاتے ہیں. چنانچہ ایک ہی واقعہ بھی گزشتہ صحبت میں نے ایک عقد پڑھا تھا، بڑی محنتوں سے اس نے عقد کیا. پا بیچارہ غریب سمجھ کے کیا، یتیم سمجھ کے کیا. بہرحال دولہے کا بھی کچھ ایثار ہے، بہرحال دلہن والے بھی بڑے خوشی سے جو ہے اس کا عقد پڑھ دیے. ابھی تو جواگی باقی ہے، عقد پڑھ دیے، لیکن
ایک کے دل میں تو اس سے برابر یہ بات ہے کہ یہ میری منقوہ ہے، اس لیے انہیں زبان پہ برابر لایا، دل بھی برابر لایا، مگر جو طرف ثانی ہے اس کے دل میں کچھ اور تھا، زبان پر کچھ اور ہے۔ دیکھا تم نے، اس کے دل پر کچھ اور تھا، دل میں کچھ اور تھا، زبان پر کچھ ہے۔ سوسائٹی کے واسطے انہیں زبان سے بول دی، ہاں دل میں تھا کچھ اور، پتل نکل گیا۔ ابھی جمعہ کا مکمل ہوئے کے ہاتھ کو آ گیا، ابھی وہ واقعہ سن کے آ رہا ہوں، تازہ تازہ واقعہ ہے۔ کیوں بتایا میں یہ بات؟ جو بات تم بول رہے ہو، عزم ہے کہ میں اتنے مہر کی عوض میں تم کو اپنی بیوی بناتا ہوں، میں اتنے مہر کی عوض میں آپ کی بیان کو ہاں ہونا چاہتی ہوں، گواہ اور وکیل کے ساتھ آپ آ گئے، اور یہ لوگ جو زبان سے کہہ رہے ہیں اگر دل سے بھی کہہ دیں گے، دل اور زبان میں یکسانیت آ جائے گی، دنیا کے وارے نوارے ان کے لیے ہے، ماحول کے سارے لوگ ان پر وارے نوارے کریں گے، جتنے خیش اقارب ہیں ان کو نذرانے دیں گے، سب خوش ہو جائیں گے، باپ بھی خوش ہے، ماں بھی خوش ہے، سارے لوگ خوش ہے، ساری سوسائٹی خوش رہے گی، ہے اللہ بھی خوش ہے، رسول بھی خوش رہے گا۔ مہراج کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، کیونکہ دل اور زبان میں اتحاد آ گیا ہے۔ اور اگر یہ لوگ دل و زبان میں اتحاد نہ پائے گا، اسی کا نام نفاق ہے، اسی کو منافق کہے ہیں، اسی کو منافق کہے ہیں۔ اللہ رسول کی بات کو زبان سے ادا کرتے ہو، دل سے نہیں، دل میں کچھ اور رکھتے ہو، یہی منافقت کی علامت ہے۔ یہ نفاق جب ہوگا دنیا میں بھی ذلیل ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ دل و زبان میں اتحاد پیدا کرنا ایمان کی علامت ہے۔ جو زبان بولتی ہے وہ دل جاننا، جو جانتا ہے دل وہی زبان بولنا، دوسری باتیں بولنا یہ مسلمان ہی کر سکتا ہے، دوسرا نہیں کر سکتا۔ اس لیے حق تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو جو بات اب تم بول رہے ہو یہ سچی بولو اور پکی بولو۔ اب کیا ہو گیا؟ صرف ابھی عمل شروع نہیں ہوا، صرف زبان اور دل میں اتحاد کیا ہے، زبان اور دل میں اتحاد پیدا ہوا ہے، ابھی عمل شروع نہیں ہوا ہے، ابھی عمل تو بات کو ہے، صرف عقیدہ ہو رہا ہے، آگ میں باندھا جا رہا ہے، گلفی ڈالی جا رہی ہے، گرا باندھا جا رہا ہے، دونوں مل کر ایک جا ہو رہے ہیں، ایک گلفی میں آ رہے ہیں، گیٹھی ڈالی جا رہی ہے، بندھن بندھا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اب دونوں جب یہ بات دل و زبان میں اتحاد پیدا کر کے اب یہ دونوں ایک جا ہو جائیں گے، حق تعالیٰ اپنی جانب سے ان کو مژدہ سناتا ہے، حق تعالیٰ ان کو اپنی جانب سے مژدہ سناتا ہے، یغفر لکم ذنوبکم یصلح لکم اعمالکم۔ کیا سمجھتے ہو مسلمانوں، عقد کا کرنا دنیا کے واسطے ہے یا آخرت کے واسطے ہے؟ تم سمجھ لو دنیا کے واسطے۔ ارے دنیا کے واسطے اگر جتنے کافر عقد کر رہے ہو ابھی ان کو بھی آخرت مل جائے گی، تم دنیا کے واسطے کر رہے ہو، اس واسطے تم کو اللہ اور رسول تمہارے گناہ نہیں بخش رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ایک لڑکی کو اپنے نفس کے لیے ایک جا کرنا ہے تو اتنی محنت کرنا پڑتا ہے، یہ ایک لڑکی کو اپنے نفس کی خواہش کے لیے ہاتھ پکڑ رہا ہے تو اتنی محنت کرنا پڑتا ہے۔ جب ایک بندہ اپنے پروردگار سے لینا چاہتا ہے، یا ایک بندہ اپنے پروردگار کی صورت دیکھنا چاہتا ہے، ایک بندہ اپنے پروردگار کے سامنے جانا چاہتا ہے، تو اس کے زبان اور دل کا کیا ہونا چاہیے؟ عورت کے سامنے جانے کے لیے یا عورت مرد کے پاس آنے کے لیے زبان اور دل پر مہر لگائی جا رہی ہے۔ اے وہ مسلمان، جب تو جو ہے خدا کے سامنے جانا چاہتا ہے، تیرے زبان میں کچھ ہے، تیرے دل میں کچھ ہے۔ یہی عبادتیں ہیں جو ناکارہ ہوتی ہے، یہی عبادتیں ہیں جو قبول نہیں ہوتی، یہی عبادتیں ہیں جو جہنم میں لے جانے والی ہے، وہی نماز ہے جو جہنم میں جائے گی۔ تیری زبان کچھ ہے، تیرا دل کچھ ہے، بین ثبوت ہے ہمارے پاس، بین ثبوت۔ دوستو گستاخی معاف، چونکہ ہماری اصلاح ہونا ہے اس لیے میں اپنی بات رکھا ہوں۔ ایک ماحول ایسا آ گیا ہے کیونکہ ہم ایسے ماحول میں پرورش پا رہے ہیں جو اشلوک پڑھے جاتے ہیں، قوم کو سننے کی ضرورت نہیں، برہمن خود اپنا اشلوک پڑھ لیتا ہے، انہوں ڈن ڈم کر لے کے خالی بیٹھے رہنا، اس کے بعد چلے جاتا ہے، کیا پڑھ لے اس کو معلوم، ارے کیا بولا اس کو معلوم۔ مذہب اسلام ایسا نہیں ہے، ہر مسلمان کو پڑھ سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے، ہر مسلمان کو عقد کے مسائل اس کو معلوم ہونا لازمی ہے۔ جیسے میں نے ابھی جب سے کہا کہ لڑکے کو ہو یا لڑکی کو تم نے پرورش کیا ہو، کیا اچھے انداز میں پرورش کیا، اللہ نے جو نعمت دی آپ کو، لڑکا یا لڑکی، بڑے اچھے انداز میں پرورش کیا، سب سکھایا، حقوق زوجہ نہیں سکھایا، اور آج عقد کے لیے آ گئے، سب سکھایا، حقوق زوجہ نہیں سکھایا۔ آج پوچھو لڑکی سے جا کے تیرے شوہر کے حقوق کیا ہے، کیا پکانا سکھائیے،
روٹیاں ڈالنا سکھائیے، سالن بھوننا سکھائیے، کپڑے دھونا سکھائیے، نہیں تو گیسوں جگہ تیرے کو ہکال دیں گے۔ واہ واہ واہ، کیا ماں ہے، کیا ماں! اسی لیے جنی ہے تو، اسی لیے جنی ہے روٹی پکانے کے لیے، اسی لیے بنی ہے تو جو اس کو جا کے کپڑے دھونے کے لیے کیا نوکرانی بنا کے دے رہی ہے یا من کوہا بنا کے دے رہی ہے؟ اپنی بیٹی کو شہزادی بنا کے دے رہی ہے، نوکرانی بنا کے دے رہی ہے؟ تجھے اتنا تک خیال نہیں میری ماں، اپنی لڑکی کو کیا تیار کرنا تھا تو کیا تیار کی؟ اپنی لڑکی کو حقوق زوجہ ہی سمجھانا تھا اس کو، شوہر کے یہ حقوق ہیں، یہ حقوق ادا کر، خدا راضی اور رسول راضی ہے، مذہب راضی ہے، اس میں برکتیں ہیں، تیری آخرت اس میں بنتی ہے۔ روٹی پکانا نوکرانی سے پکا لے گا، روٹی پکانا نوکرانی سے پکا لے گا، گھر جھاڑو دینا فراش کو رکھ لے گا، کپڑے دھونا، ارے بیگم تم اپنے ہاتھوں سے کیوں کپڑے دھوتے ہو، میں گھوڑوں سے دھلا لوں گا۔ کیوں کیوں، کیا بات ہے؟ تو میری من کو آئے، تو کون ہے معلوم، تو آئے کون ہے؟ تو میری من کو آئے، یعنی میری روح کی غذا ہے، میں تجھ سے یہ کام لوں، دھول اڑے گی کہیں تجھ پر، ہاتھ گٹھے آ جائیں گے تجھ پر، دھواں سے میں کپڑے میلے ہو جائیں گے تجھ کو، میری روح کلکھلائے گی، میری روح کی غذا تو ہے، تجھ کو تو ایسے اہتمام سے میں رکھوں گا، تو فرش پہ بیٹھے رہے، نوکر چاکر تیرے غلامی کرتے رہیں گے۔ دیکھا تم نے، چونکہ انہیں کو تیار کی ہے، ماں پہلے لڑکی کو تیار کی ہے اسی انداز میں، روٹی پکانا سیکھو، سالن پکانا سیکھو، نہ تو گئے تو گھر کو کیا بولیں گے، کپڑے دھونا سیکھو، ساس کیا بولیں گی، سسرے کیا بولیں گے، ساس کیا بولیں گی، سسرے کیا بولیں گے، لگا فرق یہی ہے، جیسی پرورش کی ہے، جیسے ماحول میں ڈھالی ہے، وہاں جانے کے بعد وہی کام کری، اس کو نہ معلوم ہے کہ میرا شوہر کون ہے، میں کون ہوں۔ کون ہے؟ خدا کی قسم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر شوہر کسی وجہ سے جہنم میں چلے جائے اس کے اعمال کی وجہ سے، مگر عورت جو ہے، بیوی جو ہے، وہ جنت پہ جاتی ہے، جب اس کو جنت ملتی ہے دروازے پہ کھڑے ہو جاتی ہے، دروازے پہ کھڑے ہو جاتی ہے۔ رضوان کہتا ہے کیوں نہیں آتے، اللہ تعالیٰ نے تم کو جنت دے دیا، کیوں نہیں آتی؟ کہا کہ جا کے اللہ تعالیٰ سے بولو میرا شوہر کہاں ہے۔ رضوان کہے گا پروردگارا یہ بندی تو اس کے شوہر پوچھتی ہے، جا کے اس کو کہو وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں گیا ہے۔ آ کے وہ کہے گا رضوان کہ تیرا شوہر اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں گیا ہے، جب وہ آنے تک میں یہیں رہوں گی۔ حق تعالیٰ کا دستور ہے، حق تعالیٰ کی سنت ہے، حق تعالیٰ کی عادت ہے، دنیا میں کسی کی نہیں سنتا مگر جنتی کی سنتا ہے، دنیا میں کسی کی نہیں سنتا، جنتی کی سنتا ہے، اور جنت اسی کو بولتے ہیں جب خدا اس کی سنتا ہے، خدا کی وہ سنتا ہے، جنت اسی کا نام ہے۔ دوستو یہ حدیث ہے۔ اب اس کے بعد حق تعالیٰ پر بات جائے گی کہ تیری بندی جنت پہ نہیں جا رہی ہے جب تک شوہر نہ ملے۔ حق تعالیٰ فرمائے گا میں جنتی کی سننے کا وعدہ کر لیا ہوں، اے فرشتو جاؤ نکالو اس کے شوہر کو، پاک کرو اور لے جا کے جنت اس کے ساتھ چھوڑو۔ سمجھ گئی بات؟ یہ کون عورت ہے؟ جس کو معلوم ہے زوج کے حقوق کیا ہے، جس کو معلوم ہے زوج۔ اے میری ماں تو نے لڑکی کو جو تیار کی ہے روٹی پکانے، جھاڑو دینے، مہوریاں صاف کرنے، کپڑے دھونے کے واسطے تیار کی ہے، مگر خدا کی عبادت کے لیے نہیں، خدا کی یاد کے لیے نہیں، اللہ رسول کے احکام کے تحت جینے کے لیے نہیں تیار کی۔ اب بتا تیرا کیا حشر ہوگا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے انعام کے متعلق قیامت کے دن جہنم کو سامنے لا کر پوچھوں گا، تم اپنی آنکھوں سے جہنم دیکھتے رہو گے، اور میں پوچھوں گا میرے انعام سے کیا کیا۔ اولاد انعام حق میں سے ایک انعام ہے، اولاد امانت حق میں سے ایک امانت ہے۔ تو معلوم ہے میں نے جبھی کہا نا کہ تم اگر بچوں کے لیے عرض کر رہے ہو تو بچے نہیں ہوں گے تم کو، اگر اللہ دینا چاہے تو بچے دے دیں گے، اگر اللہ چاہے تو بچے برابر مل جائیں گے۔ سال میں ایک بچہ لے لو، سال میں 2 بھی دے سکتے ہیں، 3 بھی دے سکتے ہیں، ان کی قدرت ہے، مگر اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تم رہ جاؤ، تم مر جاؤ، کفن میں چلے جاؤ، مگر ایک بچہ نہیں ملے گا تمہارے کو۔ دیکھا تمہیں مال و اولاد کا دینا
اللہ کے منشا میں داخل ہے. اولاد کا دینا انعام حق ہے. اولاد کا دینا یاد رکھو یہ امانت حق ہے تمہارے پاس. تم نے اللہ کی امانت کو کیا کیا؟ حق تعالیٰ پوچھیں گے اس دن ثم لترون الجحیم. تم نے اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھو گے اور اس وقت پوچھا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تم سے پوچھا جائے گا انعام کے متعلق. بتاؤ کہ تم نے میرے انعام کے تعلق سے میری امانت پہ تم نے کیا کیا ہے. حق تعالیٰ تو تم کو جو اولاد دیا ہے میری بات ذرا غور سے سنو. تم سمجھتے ہو میرے کو اولاد ہو گئی. اے باپ تو سمجھتا ہے میرے کو اولاد ہو گئی. ذرا غور سے سن سرکار دو عالم سب نے کیا فرمایا ہے. اولاد جو تمہارے کو جو دیتا ہے وہ تو ایک انعام بھی ہے اور اولاد جو تم کو ملتی ہے وہ امانت بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سنو پروردگار کا فضل کیا ہے. کل مولد یولد علی فطرۃ الاسلام. جب کیا جواب دو گے مسلمانوں؟ جب کیا ہوگا مسلمانوں؟ ہر فن کو سیکھنے کے بعد کرتے ہو مگر یہ کیا بات ہے کو تو تم ایسا کرتے ہو. یہ ماں کا بھی قصور ہے, یہ باپ کا بھی قصور ہے, یہ ماحول کا بھی قصور ہے. آج ہمارے قلب و نظر ماحول میں گر گئے. ماحول کے نئے رنگیا نے ہمارے قلب و نظر کو خیرہ کر دیا. آخرت کا خیال مسلمان نکال دیا, اپنے مذہب کو پچھے پوچھ ڈال دیا, جو من چاہی زندگی گزارنا شروع کر دیا. آئیے ابھی یہ جو عقد ہو رہا ہے من چاہی زندگی گزارو. جو یہ مثال لو کیوں آئے تم یہاں؟ کھانا کھانے کے لیے آئے؟ نہیں. ہاں کھانا بھی ملتا ہے. آپ کھانے کے لیے نہیں آئے. اس سے اچھا کھانا تمہارے پاس ہے, اس سے اچھا پکا کے کھا سکو گے تمہارے پاس پیسہ ہے. مگر کیوں آئے؟ محبت میں آئے. کیوں آئے؟ دوست کے لڑکی کی شادی ہے, بھائی کے لڑکے کی شادی ہے, ہم بھی اس کی خوشی میں شامل ہو جائے. اس کی خوشی میں شامل ہونا, اس کو خوش کرنا ہے. صحیح ہے. جتنے ہم جو جمع ہیں کس لیے آئے؟ محبت کے خاطر آئے. محبت کے خاطر جمایا. مصروفیات کو ترک کر کے آئے ہیں. تمام مصروفیات کو جانا ہے بھائی. کیوں؟ میرا دوست خوش ہو جائے گا ہے. اس کی خوشی میں میں شریک ہو گیا. صرف شریک ہو گیا, 2 پیسے دینے کا نہیں, صرف شریک ہو گیا. میرا دوست خوش ہو جائے گا. دوست کی خوشی کے خاطر تم نے یہ اظہار کیا ہے. صحیح ہے. تو تم یہاں کھانے کے لیے نہیں آئے پھر کیوں؟ دوست کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے آئے. اور دوست کیا کیا اس خوشی میں؟ تم کو کھانا بھی کھلا دیا. وہ مسئلہ لگے, کوئی ضروری نہیں ہے تم کو کھانا کھلانا. تو معلومات تم ہم جو جمع ہوئے اس عقد میں, یہ جو عقد میں ہم جمع ہوئے کھانے کے لیے نہیں. پھر کیوں آئے ہیں؟ یہ مثال سننے کے لیے, یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے, یہ تمثیل لینے کے لیے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے. یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے. دیکھو اب کیا ہو رہا ہے. تم کو سب کو معلوم ہے لڑکے کی شادی لڑکی کی شادی ہو رہی ہے, دونوں مل کے چلے جاتے ہیں. بھائی اپنے کو کھانا مل جاتا اپن چلے جاتے. کیا سمجھتے ہو تم؟ یہ مسائل کو سمجھتے کیا؟ اس لیے کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. کیا ہے اگر یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی یہی لڑکی جو اس کی غیر ہے, یہی لڑکا اس سے غیر ہے. آج تک صورت نہیں دیکھتے تھے, آج صورت دیکھنا ہے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد ایجاب و قبول ہوتے یہ بندھن میں باندھے جائیں گے. ہے اب لڑکی کا عالم دیکھیے, جس سے اس کا بندھن ہوا ہے, گٹھ جوڑ ہوئی ہے, جس سے عقد ہوا ہے. اب دیکھیے آج تک سب کو دیکھ سکتی تھی, آج کسی کو نہیں دیکھتی. کیا بات ہے. آج تک سب کو دیکھ سکتی تھی, کوئی روکنے والا نہیں. آج کسی کو کن نگاہ سے بھی نہیں دیکھ سکتی. کیا بات ہے. عقد وہاں ہے, آنکھوں پہ پردہ ڈالا جا رہا ہے. عقد وہاں ہے, آنکھوں پہ جو ہے تم جو ہے آنکھوں پہ جو تو اپنا حکومت چلا رہے ہو. کیا بات ہے. کیا بات ہے. آج کسی کو نہیں دیکھا نہیں. سب سے اندھی ہے اس سے بینی ہے, سب سے اندھی ہے اس سے بینی ہے. کیا کہا تم نے؟ میں نے عقد کیا ہے, اپنا زوج بنا لیا, میں نے اپنا شوہر بنا لیا ہے مہر کے عوض میں اپنے نفس کے لیے اس کو اپنا شوہر بنا لیا. پھر کیا ہوگا؟ میری آنکھ سے میں اب کسی کو نہیں دیکھ سکتی, میرا ہاتھ کسی کے سامنے نہیں جائے گا, میرے کان کسی کے لیے نہیں کھلیں گے, میرا پیر کسی کی طرف نہیں جائے گا. یہاں تک کہ اگر نمک کی کنکری کی ضرورت ہے میں کسی سے مانگنے والی نہیں. کیوں؟ اس کی عزت کا سوال ہے. واہ 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 واہ. کیا یہ لڑکی کیا کر دکھا رہی ہے؟ کیا یہ رسم ہے؟ کیا ہوتا اگر دوسروں کو دیکھتے چلے؟ کیا ہوتا دوسروں سے بات کرے؟ کیا ہوتا دوسروں سے ہاتھ ملا لے؟ کیا ہوتا اگر روپیہ 2 روپیہ خوشی سے مانگ لے؟ کیا ہوتا؟ بول دینا تھا سوسائٹی والے, ارے دوست لکڑی توڑ کے ہاتھ کو دے دیتا, جبھی لکڑی توڑ کے ہاتھ کو دیتا. اس لیے نقاب پہ نقاب ڈالا ہے, میرے سوا کسی کو دیکھنا نہیں. اصول ہے میرے
میرے سوا کسی کو دیکھنا نہیں، لے کے جا کے گھر میں ڈالتے پردہ ڈال دیتا، کیا دودھ لا دی اس وجہ سے پردہ آ گیا، کیوں؟ دوسرے کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اور اس کا بھی کیا عالم ہے، کیا عقیدہ ہے اس کا، عقد ہو رہا ہے، عقیدہ بن رہا ہے اس کا بھی کیا عقیدہ ہے، سب مردوے ہیں، یہ مرد ہے اس کا، سب مرد، وہ کون ہے؟ وہ سب مردوے ہیں۔ مردوے کس کو بولتے ہیں؟ اس کے کام کے نہیں، سمجھ جا، پھر یہ کون ہے؟ یہ میرا مرد۔ واہ 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 واہ، سب ہے، حسین ہے، جمیل ہے، دولت والا ہے، سب کچھ ہے، وجاہت والا ہے، مگر میرے سامنے مردوا ہے، وہ مرد نہیں۔ صحیح ہے؟ کیا کر دکھا رہی ہے ایک لڑکی؟ بتلا رہی ہے میں مرنے والے کو پکڑ کے، مرنے والے سے ایجاب قبول کر کے، مرنے والے سے جو ہے میں نے عقد کر کے میں یہ وتیرا لی ہوں، سب کو آنکھوں، سب کے لیے آنکھ پھوڑ دی ہوں، اس کے لیے آنکھ کھولتی ہوں۔ مسلمانوں، یہ عقد، یہ عقیدہ ہم نے بھی اللہ رسول سے کیا ہے، یہ عقیدہ ہمارا اللہ رسول سے ہے۔ اللہ سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، مسلمان نہیں ہوں گا، لا الہ لا الہ الا مسلمان ہوگا۔ پھر آنکھ سے بدماشیاں دیکھتا ہے، کان سے برے چیزیں سنتا ہے، زبان سے گفتار غلط کرتا ہے، ہاتھ سے ادھر کا ادھر کا کرتا ہے، لال عبداللہ گوڑ تھیلے میں حلق میں ادھر کا سب ڈال لیتا، پھر لا الہ الا اللہ، دوڑی بھی ہے، چھبا بھی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، کیا کیا ہے نہ معلوم، کیا ہے، کیا اللہ معافی، کیا ہے، مگر کیا ہے؟ اگر یہی لڑکی عبادت کرنے کے بعد کچھ بھی نہیں کری، کچھ کسی سے بات نہیں کری، کچھ بھی نہیں کری، ایک کی دستی اس کے کمرے میں نکل گئی، کچھ بھی نہیں کری، ایک کسی کی دستی یا کسی کی انگوٹھی یا کسی کی ایک نشانی اس کے کمرے میں جو جلوہ ہے اس گھر میں، یہ کس کی ہے؟ ارے ہو گیا ختم، برخاست ہو گیا۔ جب دیکھا ہی نہیں دوسرے کی دستی یہاں آئی، یہ میرے لائق نہیں ہے، ارے پروردگار عالم جو دائم لا یموت ہے، جب اس سے تو اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ارے تیری آنکھ کو کیا ہوا کہ کیوں تو غیر کو دیکھتا ہے؟ کیا بات ہے تو غیر میں تو شرم نہیں کرتا؟ تو غیر کو دیکھنے کے لیے دیے ہاتھ تیرے کو، خدا کے جلووں کو دیکھنے کے لیے، خدا کی آیتوں کو دیکھنے کے لیے، خدا کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے دیے تھے، تو حرام بازی میں لگا دیا۔ حسین چہروں کو دیکھ کر شہوت کو ابھارتا ہے، کانوں سے بری باتیں سنتا ہے، غیبت سنتا ہے۔ آج یہ اگر کسی کی بات سن لے، آج اگر یہ لڑکی کسی، میں کچھ بھی نہیں، انہوں کیا کی بول رہے تھے تو بھائی جان ہے نا، انہوں کیا کی بول رہے تو میں سن لوں، بھائی جان کی بات سن بھی سکتی؟ واہ، دکھلا رہی ہے مسلمانوں، دکھلا رہی ہے لڑکی، عقد نہیں کر رہی ہے، سب کو نصیحت کرے، فاعتبروا یا اولی الابصار، یہ لڑکی عقد نہیں کر رہی ہے، سب کے جھنجھوڑ رہی ہے ایمان کو، ارے وہ مسلمان کو جینے والا، ہمیشہ رہنے والا، پالنے والا، پرورش کرنے والا، پیدا کرنے والا، اس سے تو اقرار کر کے اپنے آزا جوارے کو دوسرے حوالے کیا، وہ مرنے والے کے ساتھ اقرار کر کے اپنے آزا جوارے کو اس کے قدموں میں ڈال دیا۔ صحیح ہے؟ پیر نکال سکتی ہے؟ وہ تو چھوڑ دو، دوسرے کا لباس نہیں پہن سکتی، یہ کیا بات ہے بھائی؟ دوسرے کا لباس نہیں، اگر بازو والا پڑوس کا کوئی ایک نوجوان یا دوست ہے، سمجھو کوئی بھی ہے، ایک دوست ہے اس کا، رشتے داری صحیح، کیا ایک ساڑی لا کے دے دی اور بڑی پسند آ گئی اس کو، اور وہ اٹھا کے زیبتن کر لیا، انہوں نے پوچھا کہاں سے آئی ہے؟ وہ بھائی جان ہی نہیں، انہوں نے لا کے دی، میرے اچھی دکھ رہی نہیں، بھائی جان ہے، کیا کیا لے آپ کا؟ سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو مسلمانوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا غور کرو مسلمانوں، ایک عورت ایسا نہیں کر سکتی، تم مرد ہوتے ہوئے کیا کر رہے ہو؟ غیر کا کپڑا پہن کے تم کیسا کرتے زمین میں اس کے گھر میں غیر کا کپڑا نہیں پہن سکتی انہیں، اور تم اس کی زمین میں غیر کا کپڑا پہننا، اللہ کا، ملے کا، چھلے کا، سلے کا، پھلے کا، سب کا پہنا، ناشے والے کا، ٹاسے والے کا، واسطے والے کا، سب کا نہیں پہنا تو محمد رسول اللہ کا کپڑا نہیں پہنا۔ دیکھیے، نہیں پہنا تو محمد رسول اللہ کا کپڑا بنایا، سورج سب کی بنایا، سوپ کی بنایا، یسنا والے سب کی صورت نہیں بنایا تو محمد رسول اللہ کی صورت نہیں بنایا۔ پھر اقرار کرتا لا الہ، میں مسلمان ہوں، مسلمان کے بنے کہ دوستو غضب ہو گیا ہے، غضب ہو گیا ہے، ہم پر غضب ہو گیا ہے، ہم ظلم کر رہے ہیں اپنے نفسوں پر۔ آج یہ عقد مثال پیش کر رہا ہے، یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے ہم آئے، کھانا کھانے کے لیے نہیں۔ ایک لڑکی ہو کر مرنے والے سے عقد کر کے اپنے تمام اعضاء جوارے کو اس کے حوالے کر دیتی ہے، واہ واہ، وہ بھی نفس کے واسطے، چاہے تو اس سے اچھا مل سکتا ہے، چاہے تو اس سے بڑا مل سکتا ہے،
मगर जिससे हो गया है, अब दूसरे की सूरत देखना नहीं चाहिए है। और हम परवरदिगार या उसके सर का कोई है ही नहीं। लैसा कमिस्लिही शैउन, वो कोई शय के जैसा नहीं। वहदहू ला शरीक लहू, उसके जैसा है कौन है? वो एक है, एक का है। फिर वो भी ऐसा एक का है, दायमुन ला यमूत है, वो कभी मरने वाला ही नहीं। अपनी निशानियां दिखला रहा है दुनिया में, अपनी आयतों को खोल के रखा है आसमानों जमीनों में। ये कमीना कभी देखता भी नहीं मौला की निशानियों को, ये कमीना कभी देखता भी नहीं मौला की निशानियों। और ये औरत अभी जिससे अक्द हो रहा है, ये लड़की उसके जूते को पसंद नहीं करती है, उसके पैजामे को पसंद नहीं करती है, उसकी खमीज को उठा कर फेंक डाली, उसके बिस्तर का ख्याल नहीं करती है। बताओ क्या करेगा? तुम ही बोलते कई को रे रखले को पीड़ा, क्या इसे तो यिल्ली ऐसी है, क्या करे रे यार? उसी का कट्टम भी ज्यादा मिलता है, कट्टम मिलता तेरा पट्टनम बनता, वहां कट्टनम नहीं है, पट्टनम बनता तेरा एक गांव बनता जहन्नम में। कट्टनम नहीं है, वहां हिसाब देना पड़ेगा। किसका पैसा बोल के लिया भाई? देखो तिजारत कर रहे हैं तो पैसा लो, बैय में पैसा लेना हलाल है, हलाल है, बैय कर रहे हैं आप तो हलाल है। 100 की एक साड़ी अगर 1000 में बेचते हुए तो हलाल है। मगर ये पैसा भी अगर बगैर इसके बयो शरा के तब्दील शय के बगैर अगर कट्टनम लिया तो क्या करोगे? और फिर ऊपर से ये बोलता है, एक वाकया सामने आया, एक पैगाम आया, हजरत मेरी बच्ची को, मतलब कि अच्छा है, मुबारक है। क्या हुआ? कहा कि वो 50,000 जोड़े को पूछते हैं, 10 तोले सोना पूछते हैं। फिर क्या बोले? भाई कहां से ला के दे? अरे तुम गलती करे, क्यों होगा? अरे मैं कहां से तो होगा? अरे तुमने गलती किया, उससे ज्यादा दे सकते हो। कैसा? उसको बोलो भाई मैं 50,000 कट्टनम भी देता हूँ है, और 10,000 सोना भी देता हूँ। तुम मर्द निखट्टू, जंगली टट्टू, आप क्या देते हैं हमारी बेटी को? आप वो तो बताओ, आप मर्द है ना, आप क्या हो? घोड़े पे टांग मारे सो, आप क्या देते? बोलो। हाँ हम क्या देना? हाँ चौंके देखो अम्मा, उनको बोलो, जाके बोलो मेरी बेटी मर गई तो तुम्हारा बेटा दूसरी को कर लेता, तुम्हारा बेटा मर गया तो इन्हें किसको कर लेंगी? कौन कर लेता इसको? इस वास्ते उसके जीने के वास्ते एक 5 गोदी का मकान, एक 50 तोले सोना दो, ताकि तेरे मरने के बाद भी जीने का उसके पास सामान रहता। अरे उन्हें कर लेंगे क्या? नहीं कर, जूते के ठोकर मार। जिसने पैदा किया है तेरी बेटी को वही भेजेगा पैगाम को, बिनजोड़ नहीं पैदा करा। तेरा फिक्र तुझे खुदा की कसम तुझे बेईमान बना रही है। तू लड़की की फिक्र करता है, खुदा की तरफ से नहीं फिक्र करा। अरे अल्लाह ने तुझे बेसोचे समझे लड़की दिया, तू मांगा नहीं था, फिर उसका इंतजाम कौन करना है? मुसलमान तुझे समझना चाहिए, लड़की जब तेरे घर में आती है, जब वो बाली होती है, फिक्र मत कर, डाल दे मुसल्ले पे और तू भी सजदे में आ जा, बोल मैं मांगा नहीं था, तूने दिया। इसका इंतजाम तेरे सिवा कोई करने वाला है? बता, या तो देने वाले का पता बता, या तो तू दे दे। है नहीं देता, उठा ले इसको, मैं भी दफना के हक अदा कर देता हूँ, कहा कि तेरी अमानत तेरे तक पहुंच जाए। खुदा की कसम, अर्श का आसमान हल जाएगा, अल्लाह का अर्श हल जाएगा, वहां से निदा आएगी फरिश्तों को, क्या बोल रहा मेरा बंदा? कह रहा या तो उठा ले या इंतजाम कर दे। अरे बताओ फरिश्तों कि उसकी लड़की को उसको मैंने दिया है? हाँ तूने दिया है। मेरी बंदी है? हाँ तेरी। मैं मालिक हूँ? हाँ तू मालिक। मैं खाली हूँ? हाँ मैं खाली हूँ। फिर उसने कहां से शादी करेगा इतने पैसों से? मैंने इंतजाम नहीं करा तो उसका जोड़ा मैं नहीं भेजा तो कौन भेजा? बेशक परवरदिगार तू ही भेजा, तुम गवाह है ना, हमें बख्श दिया। आसमान से बख्शिश की सदा आएगी, इधर से आके बोलेगा कुछ मत दो भाई, हम कर लेके जाते हैं। मुसलमानों तुम अपने मजहब पर अमल नहीं किया, तुमने अपने अकीदे में खोटे हो गए। खुदा को ऐसा समझे जैसा प्रेसिडेंट को समझते हैं, खुदा को ऐसा समझे जैसा चीफ मिनिस्टर को समझते हैं। समझ में आया? जो हर काम करते हैं तो चीफ मिनिस्टर असेंबली में या जो चाहे कर लो, हर काम जो करते हैं चीफ मिनिस्टर असेंबली में या जो चाहे कर लो। और फिर जब कुछ उस्ताद आगे बढ़, जो चीफ मिनिस्टर से पूछा हमारे फैसिलिटीज क्या है? ये अकीदा ऐसा है परवरदिगार हमारा परवरदिगार हमारे देखे चांद से करीब है, हमारा परवरदिगार हमारे दिल में है, हमारा परवरदिगार हमारी जान में है, हमारा परवरदिगार हमारे साथ है, जहां हम रहते हैं वहां हमारा परवरदिगार है ना। वो
تم جہاں کہیں ہم تمہارے ساتھ رہتے ہیں، تم گھبرانا نہیں، وہیں پلٹ کے بول دو ہم کو، وہیں سننے والے، ہماری کوئی پارلیمنٹ نہیں، تمہارا دل ہی ہماری پارلیمنٹ ہے، ہماری کوئی اسمبلی نہیں، تمہارا دل ہی اسمبلی ہے، ہم میں فرشتوں کے عرش بچھاتے ہیں، اس میں قلب المؤمنین عرش اللہ کیا مسلمان ادھر کھڑی خدا کو رکھے، خدا کو پیسہ سمجھا، جیسے کہ دہلی میں پارلیمنٹ میں، جیسا حیدرآباد میں اسمبلی میں ہے۔ اس لیے ہم یہ جب سمجھ میں یہ آ گیا، عقیدے میں یہ آ گیا، خدا آسمانوں میں ہے، خدا عرش پر ہے، عرش کے اوپر ہے، کرسی پر ہے، کرسی کے اوپر خدا ہے، آپ وہاں سے یہاں کو آنے تک کوئی آپ جو چاہے کر لو، دال عبداللہ گوڑ تھوڑے، اس کی ٹوپی، اس کے سر، اس کو دالیا کا ہے، آپ بلڈنگ کیسی بلڈنگ بنا دیکھیے آپ، میرے بچوں اتنا کرنے میں امریکہ کو بھیجو، جہنم میں بھیجو، آئے گا وہ دن خرید جس وقت آنکھ میں پانی آئے گا، آئے گا وہ دن خرید جس پہ منہ پہ کپڑا آئے گا، اچھے چلے گئے پشم قلدر ہم کب رہیں گے۔ مسلمانوں آج یہ لڑکی کیسا عہد کر رہی ہے، آج یہ لڑکی کو دیکھ کر کیسا دل خوش ہو رہا ہے، آج یہ لڑکی کو دیکھ کر ہم کو یہ ہو رہا ہے ہم اپنے پروردگار سے ایسے نہیں ہے جیسے یہ لڑکے سے ہے۔ تو معلوم ہوا کسی کا کپڑا انہیں پہن نہیں سکتی، کسی کا مال گلے میں ڈال نہیں سکتی، ہم سب کا مال گلے میں ڈالتے ہیں، سب کا کپڑا ہم پہنتے ہیں، سب کی پسند کا پہنتے ہیں، خدا کی پسند کا نہیں پہنتے، سب کی پسند کی زندگی ہے، خدا کی پسند کی زندگی۔ مسلمان جینے کا حق ہے اس کی زمین پر۔ اگر یہی لڑکا اور یہ لڑکی جو اس کے گھر آئے گی اپنے پسند سے رہے گی، اس کے پسند سے، اس کے گھر میں اپنے پسند سے رہتی ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اور کہا کہ کیا ہے، ساری اس کی ماں، رشتے دار، باپ، جس نے لڑکی کے سب بولیے بیٹا کس کی بھی نہیں سن رہا، اور پھر کس کی سننا، اس کی سن جس کی تو ہوگی، اس کو پسند کر لے، اس کے مزاج میں اتر جا، وہ تجھ سے خوش ہے، اماں کو چھوڑ سکتی، بابا کو چھوڑ سکتی، اس کے گھر کو چھوڑ کے الگ سنسار بنا لے سکتی، واہ 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 واہ، اور اس کو چھوڑے گی پھر سنسار ملنے والا نہیں تجھے، آئے ہے خدا کو چھوڑ کے مسلمان، خدا سے دور ہو کے مسلمان، خدا کو بھول کے مسلمان، خدا کے احکام کو پشے پش ڈال کے انسان جینا چاہتا ہے، مسلمان ہے۔ دوستو یاد رکھو آنے والی سال بڑی خطرناک ہے، چونکہ میں نے مثال دی ہے، اب یہ لڑکا اور لڑکی اللہ کے واسطے، اللہ کے رسول کے واسطے ایک جا ہو رہے ہیں۔ حکم یہ ہوتا ہے قولوا قولا سدیدا، تم بات جو بولتے ہو دل اور زبان میں اتحاد پیدا کر کے بولو، یہ ایک بات بولو، جب یہ بول دیں گے تو حق تعالیٰ اپنی جانب سے ان کی اصلاح کر رہا ہے، یغفر لکم ذنوبکم یصلح لکم اعمالکم، کس کی اصلاح کر رہا ہے؟ اعمالکم۔ تم تو نمازاں پڑھ کے اعمال کی اصلاح کرتے ہو، یا تو شادی کر کے اعمال کی اصلاح ہو رہی ہے، تم سمجھتے نہیں اعمال کی اصلاح کس میں ہے، تم سمجھتے نیک عمل کرے تو اعمال کی اصلاح ہے، ارے نہیں دیوانو، اگر نیک عمل کرنے سے اعمال کی اصلاح تو شیطان سب سے پہلے اس کی اصلاح ہو جاتی تھی جو سب سے زیادہ عبادت کیا تھا۔ ہم نے نفس کے لیے لڑکی کو پکڑا ہے، ادھر سے اعلان آ رہا ہے آج سے، قرآن کریم نے کہا یصلح لکم اعمالکم، ہم تمہارے اعمال کی اصلاح کریں، ہم تمہارے گناہ کو بخش دے رہے ہو۔ واہ واہ واہ، نفس کے لیے ایک جا ہو رہا ہے تو گناہ بخشے جاتے ہیں، نفس کے لیے ایک جا ہوتا اعمال کی اصلاح ہوتی ہے، اور حق کے لیے ایک جا ہوتا تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ آج پروردگار عالم تم سمجھ رہے ہو میں زمین پر فرش بچھایا ہے، تم سمجھ رہو ہم زمین پر ڈیکوریشن کیا، تم سمجھ رہو ہم زمین پر محفل بنایا، مولا تعالیٰ آج ان کے عقیدے کے مطابق آج اللہ تعالیٰ عرش پر محفل جمایا ہے، فرشتوں کے اس میں بیٹھا ہے، پروردگار کہہ رہا ہے میرے بندے کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ دونوں مل کے عہد کر رہے ہیں، ارے ہم ان کے اعمال کی اصلاح کر رہے ہیں، ہم ان کے گناہ بخش رہے ہیں، سنا دو ان کو، ان کے گناہ بخش دیا ہم نے، اور سنا دو ان کے اعمال کی اصلاح ہم نے کر دیا۔ دیکھا تم نے قرآن پھر پلٹ کے کہتا ہے اے لوگو، جب تم کو اللہ تعالیٰ اس عوض میں کہ تم نے دل اور زبان میں اتحاد پیدا کر کے تم نے بات کہی، ہم نے تمہارے اعمال کی اصلاح کر دی، تمہارے گناہ بخش دیا، تو پھر تم کیا کرو گے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اب یہاں سے اللہ رسول کی بات پر عمل کرو، اللہ رسول کی اطاعت کرو، تم کو فوز عظیم پر ہم اٹھائیں گے۔ آج عہد کر رہا ہے فوز عظیم پر جا رہا ہے، آج عہد کر رہا ہے گناہ بخشوا لے رہا ہے، آج عہد کر رہا ہے اعمال کی اصلاح کر رہا ہے، پھر نفس کے واسطے کر رہا ہے۔ نمازی کو یہ چیزیں نہیں ملی، کیا بات ہے؟ گیا نماز پڑھنے کا اللہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ الحمدللہ رب العالمین، کنجیاں وہاں چھوڑ کے آ گیا۔
الحمدللہ جوتا کون مارتے نہیں خوب اللہ نہیں یہاں سے گر گو لمبی پڑے نا وہاں. کیا خیال ہے آپ کا جو دل کو جانتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا جو باہر تھا پھر اندر کیسا لایا اس کو؟ بولا میں نہیں ہوں ادھر کا، میں ایک طرف ہو گیا ہوں بول رہا ہے، منہ تیرے طرف کرو بول رہا ہے. اب یہ جو دونوں مل کے میں تمہاری طرف منہ کروں بول کے انہوں باہر انہوں ایک طرف باہر گئے تو کیا ہوں گا؟ سمجھو مسلمانوں، عبرت حاصل کرو. اگر نہیں ہے عبرت ہے، یہ عبرت ہے. مرنے والے ایک جگہ ہو رہے ہیں تو یہ اس کا جو ہے اصول، اس اصول کے تحت ایک جگہ ہو رہے ہیں، پھر کیسی ہوگی زندگی ان کی؟ ہمیشہ خوش رہیں گے. اب ڈولی میں بیٹھ کے جائے گی، ڈولا آنے کا انتظار کرے گی. ہے ایسی بیوی کو رکھو کل قیامت پہ تم کو کام آئے، ایسے شوہر کو رکھو کل قیامت پہ تم کو آئے. جس طرح بیوی کو جو ہے، جس طرح بیوی کو تم نے سنا ہے کہ بیوی کو جو ہے جنت پہ نہیں جائے گی جب تک شوہر رہے گا، اسی طرح سرکار نے فرمایا شوہر بھی نہیں جائے گا بیوی آنے تک. سمجھ نہیں آئی؟ سارے اعمال اللہ رسول کے احکام کے خلاف، عقائد کے خلاف، سارے اعمال مذہب کے خلاف. اور ایک وقت کو لے کے بیٹھ کے ڈھول پیٹ لے دے رہے ہم تو شادی کریں سنت کے طور پہ کریں، سنت کے طور پہ کریں. ایک سنت کو لے کے آ کر ساری سنت السلام علیکم ہے. سمجھ میں آیا؟ مسلمانوں اپنی زندگی کا جائزہ لو، اس سے عبرت حاصل. میں بہت سخت بولا، بہت سست بولا. ظاہر ہے کہ بولنا ہی پڑتا ہے. اگر ہمارے اعمال کی اصلاح ہم نہ کر لیں تو کون کرے؟ ہمارے عقیدے کی اصلاح ہم نے کر لیں تو کون؟ یہ موقع میں نہیں کرے تو پھر کون سے موقع میں کرے؟ جب سب خاندان ایک جگہ آتا ہے، دو خاندان ایک جگہ مل رہے ہیں تو وہیں تو یہ باتیں ہوتی ہے. اس لیے سرکار کا نکاح من سنتی کہا ہے، نکاح میری سنت ہے. کیوں کہ تمہارے ظاہر اور باطن دونوں کی اصلاح اس میں ہوتی ہے. ان کا ظاہر بھی درست ہو رہا ہے، ان کا باطن بھی. ہم دعا بھی کرتے ہیں یہی کہ اللہ جس طرح سے سنت اللہ کے رسول کی سنت اور اللہ کے احکام کے تحت ایک جگہ ہو رہے ہیں، ساری زندگی ان کی ایک جگہ ایسی ہو جیسے کہ اللہ رسول پسند کرتے ہیں. اور ان کے بڑوں کو بھی سلامت رکھو، ان کے چھوٹوں کو بھی سلامت رکھو، ان کو حلال روزی ملے اور اللہ رسول ان سے راضی ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.